15 سال بعد وہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ سارا عالم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر چین، سکون اور آرام جیسے الفاظ تو برسوں سے اس کے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ گزرتا وقت اس کی اذیتوں میں ایک تواتر سے اضافہ کر رہا تھا۔ وہ بار بار بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، بالآخر وہ تھک کر اور مایوس ہو کر جا بیٹھی، اور جب بھی وہ مایوس ہونے لگتی وہ آ جاتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ آپ نے آج پھر ڈرنک کیا ہے؟ وہ دکھ سے نڈھال ہوتی اس کے قریب آئی اور اسے سہارا دینا چاہا، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آگے آنے سے روکا اور لڑکھڑاتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا۔ وہ خاموش تماشائی بنی اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحوں میں وہ بیڈ پر بے سود پڑا تھا۔ آخر کب تک؟ وہ اس کے پیروں میں سے جوتے اتار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش اور بے بس آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس کی راتیں ایسے ہی گزرتی تھیں، نشے میں ڈوبے شوہر کو سنبھالتے اور ٹوٹے ہوئے دل کو بہلاتے ہوئے۔ وہ اذیتوں کی ایسی سولی پر لٹک رہی تھی جس سے نجات نظر نہ آتی تھی۔ اس کے چار سو گہری کھائیاں تھیں، اندیشوں، وسوسوں، بے یقینیوں اور بے اعتباریوں کی۔ وہ رات بھی اس نے اذیتوں کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ اللہ سے اپنے شوہر کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تھی۔ رات اختتام پذیر ہوئی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، مگر دن کی روشنی اس کے نصیبوں پر پھیلنے والی سیاہی کو کم نہ کر سکتی تھی۔ وہ بے دلی سے ناشتہ بنا رہی تھی جب فاقلیت حسن کچن میں آیا تھا۔ گڈ مارننگ۔ اس کی فریش آواز عروبہ غضنفر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ تیزی سے مڑی۔ وہ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ السلام علیکم۔ عروبہ غضنفر نے سلام کیا۔ وہ اس کی شکوہ کناہ نظروں کو دیکھ کر مسکرایا اور چیئر پر جا بیٹھا۔ برسوں گزر گئے ساتھ رہتے، مگر نہ تم بدلی نہ میں۔ گڈ مارننگ کے جواب میں اس کا سلام کرنا فاقلیت حسن کو پہلے بہت پسند تھا، مگر اب عجیب لگتا تھا۔ آپ بدلے ہیں، میں نہیں، اسے سنجیدگی سے کہا اور دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ تم پیکنگ کر لو، بچوں سے بھی کہو اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لیں، ہم اگلے ہفتے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ عروبہ غضنفر کی سماعتوں پر گویا بم بلاسٹ کیا گیا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں مڑی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک؟ وہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکی کہ اسے بتائے بنا، اس سے پوچھے بغیر کیسے یہ فیصلہ کر لیا اس نے۔ بابا بہت اکیلے ہیں، بیمار رہنے لگے ہیں، انہیں ضرورت ہے ہماری۔ عروبہ غضنفر حیران سی تھی۔ فاقلیت حسن کے منہ سے ایسی باتیں برسوں بعد سن کر اچنبھا ہوا تھا۔ وہ تو پچھلے 15 سالوں سے اکیلے ہی ہیں، انہیں تو تب بھی ہماری ضرورت تھی۔ وہ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ بہت وقت لگا تھا اسے سنبھلنے میں، یہاں سیٹل ہونے میں، اور اب اسے دونوں بچوں کی پڑھائی کی بھی فکر تھی۔ ہر بات میں بحث کرنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ عروبہ نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ اسی وقت مہاوش اندر داخل ہوئی تھی۔ ہیلو موم، ڈیڈ۔ جینز کے اوپر لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، اس کا فریش دمکتا چہرہ فاقلیت حسن کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہیلو مائی چائلڈ۔ وہ سیدھی فاقلیت حسن کی طرف آئی، اس کی پشت کی جانب کھڑی ہو کر بازو اس کے گلے میں ڈالے اور ذرا سا آگے کو جھک کر اس کی چائے اٹھا لی۔ تیاری کر لو، ہم پاکستان جا رہے ہیں، اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ مہاوش تیزی سے سیدھی ہوئی اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کون پاکستان جا رہا ہے؟ شہیر بولتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ہم۔ مہاوش نے اطلاع دی۔ عروبہ غضنفر ہنوز خاموش تھی۔ سچ پاپا؟ مہاوش پر اشتیاق لہجے میں بولی تھی۔ بالکل سچ، وہ مسکرا دیا۔ مہاوش اور شہیر کا جوش اور خوشی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے پھر فاقلیت حسن سے کوئی بات نہ کی۔ سب کچھ ٹھیک اور بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ زندگی سے مطمئن تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، گھر، چاہنے والا شوہر، بچے، سکون۔ مگر کچھ عرصے سے فاقلیت حسن کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ گھر دیر سے آنے لگا تھا۔ بات بات پر دونوں کی بحث اور جھگڑا ہونے لگا، اور پھر فاقلیت حسن نے ڈرنک شروع کر دیا۔
اس کے لیے ایک مرتبہ پھر پریشانیوں، بے چینیوں اور بے سکونیوں کے دروازے کھلنے لگے تھے، اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے فاقلید حسن پاکستان بھی ڈیڈی کے لیے نہیں جا رہا، وہ صرف اسے اذیت دینا چاہتا تھا۔ اور دونوں بچے تو دادا کے پاس جانے کا سن کر بے حد خوش تھے۔ نویلا ابھی آ کر اپنے روم میں بیٹھی ہی تھی کہ سسٹر مائدہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹر نویلا، ایمرجنسی آئی ہے، پلیز آپ چل کر دیکھ لیں۔ وہ پچھلے 17 گھنٹوں سے آن ڈیوٹی تھی، اب اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور وہ چائے بنانے کا سوچ رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر اسے اٹھنا پڑا۔ اس نے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے گویا ہمت مجتمع کی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سسٹر مائدہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ مریضہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ معائنہ کر کے تیزی سے مڑی۔ کچھ دیر ٹریٹمنٹ دینے سے جب وہ نہ سنبھلی تو وہ مائدہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر زارا کو بلائیں، وہ متفکر دکھائی دیتی تھی۔ ڈاکٹر زارا آئیں تو نویلا کی سانسیں بحال ہوئیں۔ جلد ہی مریضہ کی حالت پر قابو پا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نویلا، میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر زارا اسے ساتھ لے کر اپنے روم کی جانب بڑھیں۔ میرا خیال ہے اب آپ گھر جا کر آرام کریں، بہت تھکی ہوئی لگتی ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں میم، اس نے گھر جانے سے انکار کیا۔ میں جانتی ہوں آپ ایک محنتی اور انسانیت سے محبت کرنے والی ڈاکٹر ہیں، مگر یاد رکھیں آپ پیشنٹ کو تبھی اچھے طریقے سے لک آفٹر کر سکتی ہیں جب آپ خود فٹ ہوں۔ وہ ڈاکٹر زارا کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن گھر جانے سے پہلے وہ اس مریضہ کو دیکھنے آئی تھی اور انہیں ہوش میں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ طبعاً حساس واقع ہوئی تھی۔ اگر کسی مریض کی حالت زیادہ خراب ہوتی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ جانے سے پہلے وہ روم نمبر 7 میں موجود 13 سالہ بچے مہروز کو دیکھنے گئی تھی۔ وہ بچہ دل کا مریض تھا۔ نویلا اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کے لیے روزانہ پھول لے کر آتی تھی، وہ بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں مہروز، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس نے اپنی براؤن خوبصورت مگر اداس آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا۔ آپ جلدی واپس آ جائیے گا، وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ ہاں میں جلد آؤں گی۔ وہ گھر آ گئی جہاں برسوں سے سناٹوں، وحشتوں اور ویرانیوں کا راج تھا۔ علیشہ کی 6 سال پہلے تیمور عباس سے شادی ہو گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ اسلام آباد میں مقیم تھی۔ غضنفر علی اپنا زیادہ وقت بزنس کو دیتے یا ٹینس کھیلنے کلب چلے جاتے، اور صوفیہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے سارا دن دیواروں سے باتیں کرتی، کبھی نوکروں سے الجھتی اور کبھی نویلا پر برسنے لگتی۔ وہ ان کے کمرے میں آئی اور انہیں سلام کیا۔ مل گیا وقت ماں کے پاس آنے کا، وہ شکوہ کرنے لگی۔ ماما بہت بزی تھی، 2 آپریشنز تھے، پھر ایمرجنسی میں بھی پیشنٹس کو دیکھنا تھا۔ اس نے ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا تو ان کا غصہ تھمنے لگا۔ چائے بنواؤں تمہارے لیے یا کھانا کھاؤ گی؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ چائے پی کر سونا ہے اب۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر ان کی ناراضی کا خیال کرتے ہوئے چائے کے لیے حامی بھر لی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ چائے پی رہی تھی جب انہوں نے محتاط نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نویلا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کا تمہید بھرا انداز اسے باور کروا گیا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ ماما پلیز، وہ احتجاجاً بولی۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اس نے انہیں بات کرنے سے روکنا چاہا۔ برسوں گزر گئے نویلا، اب تو مان جاؤ میری بات، بہت سی لڑکیوں کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر وہ دوبارہ گھر بسا لیتی ہیں، بہت خوشگوار زندگی گزارتی ہیں۔ ایک موقع تو دو زندگی کو۔ وہ منت کرنے لگی تھی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ انہیں مایوس کر کے اٹھ گئی تھی۔ گھر اجڑ کر دوبارہ بس جاتے ہوں گے، مگر دل جب ایک بار ٹوٹتا ہے نا تو دوبارہ نہیں جوڑتا۔ وہ ان سے نہ کہہ سکی اور اپنے روم میں آ کر چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شدید تھکن کے باوجود نیند آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ علیشہ کھڑکی میں کھڑی بہت غور سے دور دور تک نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ کا پنچھی کہیں دور انجانے دیسوں کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ ہیلو، وہ اچانک اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ تیمور، اسے ڈر کر سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہنس دیا۔ تم ڈر گئی؟ وہ ہنس رہا تھا۔
مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ پلٹتے ہوئے بولی تھی۔ برسوں پہلے جب وہ تیمور عباس کو ملی تھی اور وہ اسے سی آف کرنے آیا تھا تو اس لمحے نے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک مسلمان عالم دین کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا تھا اور باقاعدہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے لگا تھا، مگر علیشہ اس کے دل و دماغ سے نہ نکلتی تھی۔ وہ اسے بہت یاد کرتا تھا، وہ کئی بار اس بات پر پچھتایا تھا کہ اسے جاتے ہوئے اس کا ایڈریس کیوں نہ مانگا، مگر اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر 4 سال بعد وہ پاکستان آیا تھا، ڈاکٹرز کے ایک وفد کے ساتھ کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ اس کانفرنس میں کچھ ینگ ڈاکٹرز شامل تھے اور کچھ کا ہاؤس جاب چل رہا تھا، انہی میں ڈاکٹر نویلا بھی تھی۔ کانفرنس کے اختتام پر علیشہ اسے پک کرنے آئی تھی، دونوں کو مارکیٹ جانا تھا۔ واش روم سے نکلتے تیمور عباس کی اس پر نظر پڑی تھی اور وہ لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ان دونوں کے پیچھے دوڑ لگا دی تھی۔ کن خیالوں میں گم ہو گئی؟ تیمور عباس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ حال میں لوٹ آئی۔ کچھ نہیں، وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ رپورٹس ملی؟ اس نے آس بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ نگاہیں چرانے لگا۔ چھوڑو نا یار، آؤ ڈنر کرتے ہیں اور پھر ڈھیر ساری گپ شپ، تیمور عباس نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب بڑھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے تیمور۔ وہ سمجھ گئی اس بار بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس دفعہ بھی اسے دھتکار دیا گیا ہے۔ رزق سے منہ موڑ کر اللہ کو ناراض نہیں کرتے علیشا۔ اس نے ایک نہ سنی اور اسے زبردستی ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا۔ ناراض تو وہ مجھ سے بہت پہلے سے ہے، بلکہ ہم سب سے، ماما، پاپا، نویلا اور مجھ سے۔ ہم میں سے کوئی بھی تو سکون میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر تیمور عباس نے اس کی پلیٹ میں چاول نکالے تھے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اتنی جلدی نہ تو ناراض ہوتا ہے نہ ہی سزا دیتا ہے، تیمور عباس نے نازیحانہ انداز میں سمجھایا۔ مگر جو انسان اس کے بندوں کو تکلیف دیتا ہے وہ ان سے ناراض بھی ہوتا ہے اور انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ علیشہ غضنفر کا دل اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اگر ایسا کچھ تم سے ہوا ہے تو معافی مانگ لو اللہ سے۔ تیمور عباس نے اپنی طرف سے حل پیش کیا تھا۔ علیشہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ انسانوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر اللہ معاف نہیں کرتا۔ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد بچے بہت خوش تھے، جبکہ حسن بہزاد کی خوشی تو دیدنی تھی۔ دوسری طرف عاقلۃ حسن بھی مطمئن نظر آتا تھا، مگر عروبہ غضنفر کو ایک مستقل چپ لگی ہوئی تھی۔ غضنفر، علی اور نویلا اس سے ملنے آئے تھے۔ اتنے سالوں اتنے سالوں کے بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی، مگر اس کے انداز میں کوئی گرم جوشی نہ تھی، مگر وہ خود کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بچے کدھر ہیں؟ غضنفر علی نے سوال کیا تھا اور اسی لمحے فاقلیت حسن اندر آیا تھا۔ ان کے ملنے کے بعد وہ جلد ہی اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ اروبہ آپی، بچوں کو لے کے آئیے گا ہماری طرف، نویلا نے جانے سے پہلے اسے گلے لگا کر کہا۔ اروبہ غضنفر نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ان کے جانے کے بعد جب وہ روم میں آئی تو فاقلیت حسن تیار ہو رہا تھا۔ اروبہ غضنفر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ واپسی میں دیر ہو جائے گی، انتظار مت کرنا۔ وہ خود پر پرفیوم اسپرے کرتا ہوا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اروبہ غضنفر نے اس کا راستہ روکا۔ سوال جواب کرنا چھوڑ دو یار، اس نے ہولے سے اروبہ کا گال تھپ تھپایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اور اب تو ایسا ہی ہو رہا تھا، وہ اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا، اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر کے ذرا بھی پشیمان نہ ہوتا تھا۔ حق رکھتی ہوں میں آپ پر۔ فاقلیت حسن اس کی بات سن کر رکا، مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بہت عرصہ ہوا میں نے تم پر حق جتانا چھوڑ دیا، بہتر ہے تم بھی اس اذیت سے خود کو اور مجھے آزاد کر دو۔ وہ چلا گیا تھا، اس کی اذیت بڑھا کر، اسے تنہائیوں اور وحشتوں کے حوالے کر کے۔ بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا؟ خود بھی تنہا ہو گئے، مجھ کو بھی تنہا کر دیا۔ اسے حسن بہزاد نے بلوایا تھا۔ وہ اسٹڈی میں تھے، اروبہ ان کے پاس آ گئی۔ وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا، اسے دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرائے تھے اور اپنے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ اروبہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے کتاب بند کرتے ہوئے استفسار کیا۔ کچھ نہیں ڈیڈی،
اس نے بدقت تمام مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ملازمہ چائے کے 2 کپ دے کر چلی گئی تھی۔ حسن بہزاد نے ایک کپ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور دوسرا اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ میری بیٹی سے زیادہ اچھی چائے کوئی نہیں بنا سکتا، وہ محبت سے گویا ہوئے۔ عروبہ غضنفر نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مگر اس وقت مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے یہاں بلوایا۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ انہوں نے کہا تو عروبہ غضنفر نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ پاکلیت حسن کے اس رویے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وہی سوال کیا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی، اور اس کے پاس اس کا جواب بھی نہ تھا۔ وہ کیسے اپنے منہ سے اپنی محبت کی ناکامی کی داستان انہیں سناتی، اپنی ہار اور دل کی بربادی کے واقعات ان کے گوش گزار کرتی۔ میں جانتا ہوں تم یہ بات اپنے باپ کو تو ہرگز نہیں بتاؤ گی، مگر میں کہوں گا کہ مجھے ضرور بتاؤ۔ عروبہ غضنفر خاموشی سے لب کو چلنے لگی تھی۔ اس نے بہت چاہت سے اپنایا تھا تمہیں، اس نے زندگی میں صرف ایک بار مجھ سے بہت لڑائی کی، وہ بھی تمہارے لیے۔ وہ بول رہے تھے، اسے بولنے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر وہ لبوں کو سیے چپ کی بکل مارے بیٹھی تھی۔ حسن بہزاد جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ زین ندیم آفس سے آیا تھا اور سیدھا ماما کے پاس ان کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھیں۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ کمزور آواز میں بولیں۔ اپنا خیال رکھا کریں ماں، میرے پاس آپ کے علاوہ اور ہے ہی کون، پلیز میری خاطر اپنا خیال رکھ لیا کریں۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ شادی کر لو زین، وہ منت بھرے لہجے میں بولیں۔ زین ندیم نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے تاثرات ایک دم بہت سخت ہو گئے۔ انداز میں سرد مہری واضح تھی۔ ایسا برسوں سے ہو رہا تھا۔ انیتا بیگم کا لگایا گیا زخم تو وقت نے بھر دیا تھا، مگر وہ دوبارہ عورت پر اعتبار نہ کر سکا تھا۔ ایسی بات نہ کیا کرے ماں، جو پورا کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ان سے نگاہیں چرانے لگا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ تم کر سکتے ہو پورا، ہر لڑکی انیتا بیگ نہیں ہوتی، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ میں کھانا یہیں پر منگوا لیتا ہوں ماں۔ وہ اٹھنے لگا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زین، میرے مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری کر دو۔ وہ ملتجی ہوئیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں؟ وہ خفگی سے گویا ہوا، وہ اس کا سب کچھ تھی۔ اس کے پاس ان کے سوا اور تو کوئی رشتہ نہ تھا۔ میں نے تمہاری زندگی کا فیصلہ درست نہیں کیا تھا، اس بات کی بہت سزا دے چکی ہو، مجھے بھی اور خود کو بھی، مگر اب بس کر دو۔ یہ اتنا بڑا گھر، نوکر چاکر، یہ شان و شوکت کس کام کی، جب دلی سکون اور راحت ہی نصیب نہیں؟ وہ آج اسے منا کر دم لینے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی۔ ابھی کھانا کھا لے ماما، بعد میں بات کریں گے، اس نے ٹالنا چاہا۔ نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ ہی میڈیسن، پہلے تم وعدہ کرو کہ اب تم شادی کر لو گے۔ وہ دل میں ٹھان چکی تھی کہ اسے ہر حال میں منانا ہے۔ اس کی زندگی کا سونا پن ان سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے ماں، وہ اس نے انہیں منانے کے لیے کہہ دیا، اور وہ بے حد خوش تھی۔ اللہ پاک تمہارے حق میں بہت اچھا کرے گا۔ وہ چند ثانے خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مہوش کا اکیڈمی میں پہلا دن تھا۔ بلیو جینز کے اوپر آف وائٹ شرٹ پہنے، لاپرواہی سے اسکارف گلے میں لٹکائے، بالوں میں سن گلاسز پھنسائے، وہ ایک شان بے نیازی سے چلی جا رہی تھی۔ لمبی روش کراس کر کے وہ مین روڈ تک پہنچی اور اسے کھولا، اور سامنے سے آتے کسی لمبے چوڑے وجود سے جا ٹکرائی۔ نان سینس! وہ چیخی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کتابیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ سوری، آپ اچانک سامنے آئی ہیں، وہ مہذبانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے بولا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے غلطی میری ہے سراسر؟ اس نے تیکھے پن سے اسے گھورا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جا کہاں رہے ہو؟ کتابیں اٹھا کر دو مجھے، اس نے روب جھاڑا۔ کھڑے گھور کیا رہے ہو؟ کتابیں دو اٹھا کر، وہ بدتمیزی سے بولی۔ لمحہ بھر کو کھڑا وہ اسے دیکھتا رہا، اور پھر آگے بڑھ کر زمین سے کتابیں اٹھائیں اور اس کے قریب آیا۔ دوبارہ آنکھیں کھول کر چلنا، کسی کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں کتابیں پکڑیں اور بدتمیزی سے بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پہلی 2 کلاسز اچھی گزر گئی تھیں۔ تیسری کلاس اکاؤنٹنگ کی تھی۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھی،
بے نیازی سے ببل چباتے موبائل فون پر واٹس ایپ چیک کر رہی تھی۔ جب آواز سن کر ذرا سا اوپر دیکھا اور پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ اکیڈمی کی آنر اور آپ کے اکاؤنٹنگ کے ٹیچر محترم، یہ تو وہی شخص تھا جس سے وہ یہاں آتے ٹکرائی تھی۔ اس کے سامنے سر تنویر کھڑے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ مائی گڈنس! اس کا جی چاہا سر پیٹ لے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت۔ سر تنویر نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ کھچل سی بیٹھی، کبھی سامنے دیکھتی اور کبھی نگاہیں جھکا لیتی۔ وہ دن اس کا اکیڈمی میں بہت مشکل سے گزرا تھا۔ اگلے روز وہ ڈرتے ہوئے ان کی کلاس میں آئی، مگر انہوں نے نہ تو اسے کل کچھ کہا تھا اور نہ ہی آج۔ وہ بہت نارملی پڑھاتے رہے۔ اسے ایک دفعہ بھی ایسا محسوس نہ ہوا کہ جیسے وہ اسے گھور رہے ہوں یا انہیں اس پر کوئی غصہ ہو۔ وہ کلاس لے کر چلے گئے اور ٹھیک 30 منٹ بعد اس کو آفس سے بلاوا آ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ انہوں نے لمحہ بھر کو نظریں اٹھائیں۔ شاکنگ پنک شارٹ فراک اور وائٹ کیپری میں وہ بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی رنگت خوب دمک رہی تھی۔ شاکنگ پنک لپسٹک لگائے، خوبصورت سلکی بال شانوں پر بکھرائے، اس کے بے حد تیکھے نقوش۔ وہ سر تپا قیامت تھی۔ اس کی ایک ایک ادا سے غرور جھلکتا تھا۔ وہ فوراً نگاہیں جھکا گئے۔ یس، سر کو ہولے سے جنبش دے کر اسے اندر آنے کے لیے اجازت دی۔ یہ آپ لائی ہیں؟ انہوں نے ٹیبل پر پڑے سرخ گلابوں کے بکے اور سوری کے کارڈ کی جانب اشارہ کیا۔ یس سر، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ نہیں لانے چاہیے تھے، وہ کہنے لگے، ساتھ ہی پھولوں کی جانب اشارہ کیا۔ سر، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی اور اس کے لیے مجھے یہی مناسب لگا، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے سامنے پڑی فائل پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ آپ شرمندہ ہیں، یہ کافی تھا۔ آپ نے سوری کہا، میں نے مان لیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولے تو مہاوش حسن کی جان میں جان آئی، ورنہ اس نے تو سمجھا تھا کہ شامت پکی ہے، مگر دوسری طرف ایسا نرم اور مشفقانہ لہجہ اور انداز تھا کہ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سر، وہ جانے کے لیے مڑی۔ یہ لیتی جائیے، وہ کب سے آواز ابھری تھی۔ یہ آپ کے لیے ہیں سر، اس کا عزلی اعتماد اونچ کر آیا، گردن گھما کر بولی۔ میں یہ نہیں لے سکتا، انہوں نے صاف کوئی سے کہا۔ مہاوش حسن کو یہ اپنی انسلٹ لگی تھی، مگر اس بار ضبط اور برداشت مجبوری تھی۔ تو پھر ڈسٹ بن میں پھینکوا دیں، وہ کہہ کر رکی نہیں، باہر نکل گئی۔ وہ اس کی جرأت اور اس کے کانفیڈنس پر حیران ہو رہے تھے۔ زین ندیم اپنے پی اے کو کچھ ضروری ہدایات نوٹ کروا رہا تھا اور اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا پی اے تیزی سے ڈائری پر اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ ڈرائیور! دفتن زین ندیم نے اسے پکارا۔ گاڑی روکو، اس نے حکم جاری کیا۔ گاڑی فوراً رک گئی۔ ہاشم، معلوم کر کے آؤ یہاں کیا ہوا ہے۔ سامنے روڈ بلاک تھا اور بہت زیادہ رش تھا۔ ہاشم پی اے تابعداری سے سر ہلاتا نیچے اتر گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی تھی۔ سر، یہاں سامنے ہاسپٹل میں بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے ہوا ہے۔ اب وہ بچے کی لاش رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہاشم نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ گاڑی پارک کرو، زین ندیم نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ پیچھے آنے والی سیکیورٹی کی گاڑی بھی پارکنگ میں ان کے پیچھے تھی۔ زین ندیم کے ساتھ ہاشم تھا، جبکہ پیچھے دو گارڈز بھی تھے۔ وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہو چکا تھا اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی ہاسپٹل میں ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ کمشنر کا ہاسپٹل میں آنا کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ سر، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ آپ ہمیں حکم کرتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ سامنے سے آتے ایم ایس نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ صاحب، میرے بچے کو مار دیا انہوں نے، میں منتیں کرتی رہی مگر کسی ڈاکٹر نے میری نہیں سنی۔ انہوں نے مارا ہے میرے بچے کو صاحب۔ ایک غریب خستہ حال عورت اس کے پاس آئی اور رونے لگی۔ ایم ایس گڑبڑا گیا۔ بی بی، آپ جاؤ یہاں سے۔ سر، آپ آئیں، آفس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مگر زین ندیم کا غصے اور دکھ سے برا حال تھا۔ صاحب، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ زین ندیم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی تھی۔ پاس ہی ریسیپشن پر نویلا کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس ظلم اور ناانصافی پر اس کا دل کوڑ رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ آپ کو پورا انصاف ملے گا اماں جی، زین ندیم نے اسے یقین دلانا چاہا۔
یہ یہ ڈاکٹرنی بھی جانتی ہے۔ اس عورت کی نظر نویلا پر پڑی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کی بہت منتیں کی مگر وہ سارے گپے لگا رہے تھے، چائے پی رہے تھے۔ اس ڈاکٹرنی کو میں نے کہا یہ آئی، مگر تب تک وہ اتنا بول کر منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ کون کون سے ڈاکٹرز موجود تھے وہاں؟ زین ندیم نویلا کے قریب آیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر سے گئے تھے۔ وہ دم پر خود سی ایم ایس کے کرخت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ کہہ کر ظالم کا ساتھ مت دیں، سچ بتا کر مظلوم کی حمایت کریں۔ وہ بغور نویلا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت آس بھری نظروں سے نویلا کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھ میں ٹھہرے آنسو ایک ساتھ باہر نکلے تھے اور تیز رفتار سیلابی ریلے کی مانند اس کے چہرے پر بہتے ہوئے گرنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ بہت تیزی سے مڑ گئی تھی۔ زین ندیم پرسوچ نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ عورت نویلا کو آوازیں دے رہی تھی۔ فاقلیت حسن کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ حسن بہزاد خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر اسے کچھ نہ کہتے تھے۔ عروبہ غضنفر کے دن کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے گزرتے تھے تو راتیں سولی پر لٹکتے ہوئے۔ ابھی بھی وہ نماز پڑھ کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اداسی تیرگی ہوتی تو شاید ایک دیا آباد کرنے سے ہی چھٹ جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اداسی راستہ ہوتی تو اس کو اپنے پیروں سے گنا کرتے، کہیں تو جا کے گنتی ختم ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اداسی پیڑ ہوتی تو اس کے بازو کاٹ کر معذور کر دیتے، زمین سے اس کا سایہ دور کر دیتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اداسی سال ہوتی تو ہم خود کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو 365 دنوں کی بات ہے ساری، اداسی پھر نہیں ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اداسی دائرہ ہوتی تو ہم اس سے کسی تنسیخ کے خط کی طرح باہر نکل جاتے، کوئی تو ایسا لمحہ مل ہی جاتا، ہم سنبھل جاتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اداسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جتنی بھی بارش ہو یہ مٹی نم نہیں ہوتی، اداسی کم نہیں ہوتی۔ رات کے 1 بجے کا عمل ہوگا۔ سارا عالم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ایسے میں وہ بے چینی کے ساتھ بار بار نگاہیں اٹھا کر وال کلاک کو دیکھتی۔ 1:45 کا وقت تھا جب وہ کوٹ کندھے پر لٹکائے شکستہ قدموں سے چلتا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ عروبہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تھی، نہ ہی ہمیشہ کی طرح اس کے قریب آئی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ وہ بھی اس کو نظر انداز کرتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کر آیا تو عروبہ اسی جگہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر فاقلیت حسن نے اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالنا بھی گوارا نہ کیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر نمبر ملایا اور ہنس ہنس کر فون پر باتیں کرنے لگا۔ نہیں یار، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ عروبہ غضنفر نے دکھ کے عالم میں چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر اسے مطلق پرواہ نہ تھی۔ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ بات کرتا رہا اور اس دوران عروبہ غضنفر بے چینی سے بار بار پہلو بدلتی رہی۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا تو عروبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اسے سپاٹ انداز میں سوال کیا۔ فاقلیت حسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت کون سا کھانا؟ اس نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، اس نے بتایا۔ تو تم کھا لیتی، کتنی بار کہا ہے میرا انتظار مت کیا کرو، وہ رکھائی سے کہتے ہوئے لیٹ گیا۔ فون پر کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے استفسار کیا۔ فاقلیت حسن نے بازو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ دوست سے، مختصر آواز آئی۔ اور دوست لڑکی تھی؟ اگلا سوال۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پر ذرا جو اثر ہوتا۔ آپ کو نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے، وہ گویا ہوئی۔ تو پڑھا کرے، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ جوان بیٹی کے باپ ہیں آپ، عروبہ نے احساس دلانا چاہا۔ تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کاش آپ کو احساس ہو کہ آپ کتنا غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ دکھ سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور تمام رات وہ واپس کمرے میں نہ آئی۔ وہ ہر روز اسے ایک نیا زخم لگاتا تھا، ایک نئی اذیت سے دوچار کرتا تھا جس سے چھٹکارا ناممکن تھا اور جس کا اس کے پاس کوئی علاج بھی نہ تھا۔ مصعب علی بیٹھا پڑھ رہا تھا جب فروا دبے پاؤں اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے میز پر دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ ماما، وہ ہنس دیا۔
فروا نے بازو اس کے گلے میں ڈال لیے۔ مجھے کبھی بھی آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہا تھا۔ میرا بیٹا پڑھائی میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کوئی آیا ہے۔ مصعب علی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ لیکن مجھے آپ کا تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فروا کی جانب رخ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اس کے اس محبت بھرے انداز پہ وہ نہال ہوئی تھی اور کھلکھلا کر ہنسی۔ آئی لو یو سو مچ ماما، اسے فروا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پاپا سے بھی زیادہ۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا تھا۔ اور میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں، موسیٰ سے بھی زیادہ۔ وہ بھی ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے بولی تو مصعب علی مسکرا دیا۔ دودھ پی لینا۔ وہ چلی گئی۔ مصعب علی آج پھر اسے بات نہ کر سکا تھا۔ اس کی ماما سے بہت دوستی تھی، ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا، مگر یہ بات نہ کہہ سکتا تھا بہت کوشش کے باوجود۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو موسیٰ علی ابھی جاگ رہا تھا۔ اس کے سامنے فائل پڑی تھی اور وہ اسے دیکھنے میں منہمک تھا۔ مل آئی بیٹے سے؟ اس نے فائل بند کر دی۔ جی، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے وہ کچھ الجھا سا لگا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ تو پوچھنا تھا کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علی نے فوراً سے پیشتر کہا۔ نہیں، فروا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ خود مجھے بتائے کہ کیا پرابلم ہے۔ موسیٰ علی نے متشکر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بہت شکریہ فروا، اگر انیزہ زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی مصعب کا اتنا خیال نہ رکھتی جتنا تم رکھتی ہو۔ وہ ممنونیت کے احساس سے گویا ہوا۔ فروا کی ہاں دوبارہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اور اس نے اس بات پر اپنے دل کو منا لیا تھا، کیونکہ جب موسیٰ علی کو گولی لگی تھی تو اس نے اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اور جب وہ اسے واپس مل گیا تھا تو اسے اب اللہ سے کوئی شکوہ نہ رہا تھا۔ مہاوش کو خبر نہ ہوئی اور اس کے سر اس کے لیے بہت خاص اہمیت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ ہر وقت ان کے متعلق سوچتی رہتی، اٹھتے بیٹھتے بس انہیں کے خیال دماغ میں گھومتے رہتے۔ وہ اپنی کیفیت پر خود بھی حیران تھی۔ وہ حد درجہ مغرور تھی، کسی کو خاطر میں نہ لاتی، مگر سر جیسے جیسے اسے اگنور کرتے وہ اور زیادہ بے چین اور بے خود ہو کر ان کی جانب بڑھتی تھی۔ وہ بہت دیر سے ٹینس کلب میں ٹینس کھیل رہی تھی، مگر ذہن کھیل پر فوکس نہ کر پا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے چیئرز پر بیٹھے سر پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جو ہر وقت ان کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتی تھی، اس وقت ان کی ایک جھلک دیکھ کر سرشار ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مہاوش تیر کی سی تیزی سے ان کے قریب آئی تھی۔ ہائے سر، وہ بے تکلفی سے کہتی ہوئی ان کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ بے تکلفی سے بولی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر جانے لگے۔ مہاوش نے ان کا راستہ روکا۔ آپ مجھے اس طرح اگنور کیوں کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر ان کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں، مجھ سے بات کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھا کریں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ مہاوش بھاگ کر ان کے پیچھے آئی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ وہ رک گئے اور گھور کر اسے دیکھنے لگے۔ میری عمر کا ہی لحاظ کر لیں، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے کہنے لگے۔ دوستی میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی سر۔ وہ ہمت نہ ہارنا چاہتی تھی، اسے یقین تھا یہ موقع دوبارہ نہ ملنے والا تھا۔ آپ بدتمیزی کر رہی ہیں مجھ سے، انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے جھٹ سے کہا۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے راستے میں ایک حد، ایک لحاظ اور احترام ہوتا ہے، اور آپ اس حد کو کراس کر رہی ہیں۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہی تھی اور وہ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ اس کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکیں۔ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا سر۔ انہیں وہ کوئی جادوگرنی لگی تھی جو اپنے جادو سے لوگوں کو سحر میں مبتلا کر سکتی تھی۔ انہیں سمجھ نہ آئی تھی کہ اسے سامنے دیکھ کر دل عجیب انداز سے دکھی کیوں ہو جاتا تھا۔ انہیں سرے سے مہاوش میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر وہ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ اس کے منہ زور جذبوں پر بند کیسے باندھیں۔ سلی گرل، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ بے بس پیاس بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ نویلا کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی۔ اسے اس بچے کی موت کا تو دکھ تھا ہی،
ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اس نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، اس نے حق کو جھٹلایا اور جھوٹ کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس آفیسر کی سرد نگاہیں بار بار یاد آتی تھیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کمشنر صاحب تھے۔ پوری رات وہ روتی رہی تھی اور صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اور جلد ہی تیار ہو کر گاڑی لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ کمشنر ہاؤس کے باہر وہ 5 منٹ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی رہی تھی۔ بالآخر وہ فیصلہ کن انداز میں سر کو جھٹکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں، میں صرف اور صرف حق کا ساتھ دوں گی۔ میں کسی مظلوم کا دل مزید ٹوٹنے کا سبب نہیں بنوں گی۔ اس نے گیٹ پر کھڑے گارڈز کو اپنا نام بتایا اور کارڈ دکھا کر کمشنر صاحب سے ملنے کے لیے کہا۔ وہ اندر چلا گیا، 5 منٹ بعد واپس آیا۔ آپ اندر آ جائیں۔ وسیع و عریض گھر، جا بجا ملازم، اسے اب اکیلے آنے پر پچھتاوا ہونے لگا، مگر وہ اب واپس نہ جا سکتی تھی۔ نہ جانے کوئی اندر اور ہوگا بھی کہ نہیں، وہ سوچتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اسے ڈرائنگ روم میں پہنچا کر ملازم غائب ہو گیا تھا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد پردہ ہلا اور ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ نویلا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سلام کیا۔ تشریف رکھیں۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے زین ندیم نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جھٹ بیٹھ گئی اور کچھ ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر حد درجہ سختی تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے سر، اس نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے تمہید باندھی۔ سن رہا ہوں، وہ سرد اور سپاٹ انداز میں بولا تو نویلا پچھتانے لگی کہ وہ یہاں کیوں آئی۔ وہ کل میں نے جھوٹ بولا تھا، اس نے بدقت تمام کہا۔ جانتا ہوں، وہ سکون سے بولا۔ نویلا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ نگاہیں پھیر لیں۔ وہ اس کی چپتی سرد نگاہوں کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ جو سچ آپ سب کے سامنے، انفیکٹ ظالم کے سامنے نہیں بول سکتی، اس کی غیر موجودگی میں کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے طنز کا نشتر چھوڑا۔ یہ بزدلی ہے، اس نے گھرکا۔ جانتی ہوں، اس نے پہلی بار زین ندیم کی آنکھوں میں جھانکا۔ مگر میں جھوٹ بول کر ساری رات سو نہیں پائی۔ مجھے یہ احساس دامن گیر رہا کہ میں نے مظلوم کا نہیں ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ وہ جلدی جلدی کہنے لگی۔ اور آپ کا خیال ہے اب یہاں آ کر آپ نے مجھ پر اور ان غریب والدین پر بہت احسان کیا ہے؟ آپ کو کل سچ بتانا چاہیے تھا۔ آپ نے حقیقت صرف اپنی جاب بچانے کے لیے چھپائی۔ وہ اس پر برس پڑا اور نویلا جو پہلے ہی اپسیٹ تھی اور رات بھر رونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب تھی، اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ ارے زین، کیوں ڈانٹ رہے ہو بچی کو؟ ماما اندر داخل ہوئی اور اسے ٹوکا۔ کون ہے یہ؟ وہ دلچسپی سے پوچھتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ زین ندیم نے مختصراً سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ سن کر وہ پریشان ہوئیں اور نویلا کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سب میں اس کا کیا قصور؟ انہوں نے زین ندیم کو گھورا۔ ان کا قصور ہے۔ زین ندیم کو ان کا نویلا کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہونا بالکل پسند نہ آیا۔ بیٹا ادھر دیکھو، انہوں نے نویلا کی ٹھوڑی کو چھو کر رخ اپنی جانب موڑا۔ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ وہ دماغ پر زور دیتے ہوئے اسے پرسوچ انداز سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی وہیں؟ نویلا نے بھی انہیں پہچان لیا تھا۔ ہاں بالکل بالکل زین، یہ تو اتنی اچھی ڈاکٹر ہے، اپنے مریضوں کا اتنا خیال ہے اسے کہ اوور ٹائم ڈیوٹی کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف داری میں بول رہی تھیں اور زین ندیم بے بس سا بیٹھا تھا۔ بیٹا تم شادی شدہ ہو؟ ان کے سوال پر نویلا نے سٹ پٹا کر زین ندیم کی جانب دیکھا تھا اور دوسری طرف اس کے ارد گرد بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ یہ کیسا سوال ہے ماما؟ وہ مداخلت کرتے ہوئے بولا۔ تم چپ رہو۔ انہوں نے نویلا کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا، جو اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھنے لگی۔ جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا اور پرمسرت لہجے میں بولی، ناشتہ ہمارے ساتھ کر کے جانا، وہ محبت بھرا اصرار کرنے لگی۔ نہیں آنٹی، ہاسپٹل پہنچنا ہے مجھے۔ اسے زین ندیم سے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی ماما اسے آسانی سے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ناشتہ اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ اس کی بیٹی آئے اور اس کے پاس بیٹھے، اسے کہے کہ ماما پلیز کچھ کھا لیں، اسے کھلانے کے لیے اصرار کرے، اسے کہے کہ پریشان مت ہو، میں پاپا سے بات کروں گی۔
مگر ایسا کچھ نہ ہوا، اور اس کی زندگی میں کب ویسا ہوتا تھا جیسا وہ سوچتی تھی، جس طرح وہ چاہتی تھی۔ اس نے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرے بغیر کھا سکتی ہو؟ تم ایسی بے وفا تو نہیں؟ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، گھمبیر لہجہ اس کی رگیں کاٹنے لگا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ پورا دن گزر گیا۔ شام کو باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز ابھری۔ وہ جلدی سے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ آنے والا اس کا داماد تھا۔ اس کا جی چاہا بھاگ کر اس کے پاس جائے، اس سے پوچھے کہ کیا وہ ستم گھر کے پاس گیا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ مگر جھجک مانے آ گئی۔ اسے اپنی بیٹی سے ڈر محسوس ہوا، کہیں وہ خفا نہ ہو جائے، اسے برا نہ لگ جائے، اور پھر وہ پلٹ کر واپس بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے کے لیے وہ خود اسے بلانے آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا؟ چلیں، شاباش، آ جائیں میرے ساتھ، وہ نرمی سے بولا۔ وہ اس کے ساتھ چل دی۔ اسے اپنی بیٹی سے خوف آیا تھا۔ وہ کھانے کے دوران چوروں کی طرح نگاہیں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک ایک چیز پیش کر رہا تھا، مگر وہ بمشکل تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے روم میں آ گئی۔ ماما، کب تک یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ کل، اس نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا، اور وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ یہی بہتر ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی کہ وہ کہاں جائیں گی، ان کا کون سا ٹھکانہ ہے اب۔ اسے صرف پتا تھا تو یہ کہ وہ یہاں سے چلی جائیں، اور در پردہ وہ انہیں دھکے ہی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوا تھا۔ ہر جگہ اسے دھتکارا گیا۔ شہیر اور مہاوش اپنی پڑھائی میں مگن رہے تھے۔ وہ باپ کی سرگرمیوں سے لا علم تھے، اور پھر اروبا بھی یہی کوشش کرتی تھی کہ انہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ آج رات وہ خلاف معمول جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ اسٹڈی میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ اروبا اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، مگر اس کی بات سن کر ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ میں 3 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں، اور تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ فاقلیت حسن نے کہا لگایا۔ بیوی؟ اس نے استہزائی انداز میں کہا۔ بیوی سے کہوں گا آفس کے کام کے سلسلے میں پنڈی جا رہا ہوں۔ اس سے آگے وہ نہ سن سکتی تھی، واپس پلٹ گئی۔ اسے فاقلیت حسن سے اس دھوکے اور جھوٹ کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ اپنے روم میں آئی، نماز پڑھی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آ گیا تھا۔ میری پیکنگ کر دو اروبا، مجھے 3 دن کے لیے لندن جانا ہے، وہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی۔ تو فاقلیت حسن نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خاصا حیران تھا۔ جب آپ کو میری کچھ پرواہ ہی نہیں، تو مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو پھر یہ جھوٹ کیوں؟ جہاں مرضی جائیں، جس کو چاہے ساتھ لے جائیں، مگر نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ وہ خاصی مشتعل نظر آ رہی تھی۔ فاقلیت حسن اسے دیکھے گیا۔ آپ کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، اس نے دکھ سے کہا۔ پہلے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا، اور اب اس کا گلا رند گیا تھا اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اس اذیت سے آزادی چاہیے، وہ یکا یک التجا کرنے لگی۔ جلد مل جائے گی تمہیں آزادی، وہ معنی خیزی سے بولا۔ اروبا غضنفر اس کے لبوں کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی۔ بی الرٹ، سر آ رہے ہیں فرینڈز۔ مہاوش بھاگتی ہوئی اندر آئی اور سب اسٹوڈنٹس کو الرٹ کیا۔ چند سیکنڈز میں ہی وہ اندر داخل ہو چکے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سر۔ ہر طرف خوب شور تھا۔ روم کو پھولوں اور غباروں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ سامنے ٹیبل پر بہت بڑا سا کیک تھا۔ سب اسٹوڈنٹس انہیں وش کر رہے تھے۔ وہ حیران سے آگے بڑھے، اور پھر ان کی نظر مہاوش کے دمکتے چہرے پر جا ٹھہری، اور وہ وہیں رک گئے۔ اسٹاپ اٹ، وہ زور سے دھاڑے۔ سب اسٹوڈنٹس وہیں خاموش ہو گئے۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کس کی مرضی اور اجازت سے ہو رہا ہے یہ سب؟ ان کے غصے نے سب کو سہما دیا۔ جواب دیں، وہ کھا جانے والی نظروں سے سب کو گھور رہے تھے۔ سر، یہ میرے کہنے پر ہو رہا ہے، مہاوش نے کہا تو سب اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ وہ نڈر اور بے خوف نظر آ رہی تھی۔ انفیکٹ یہ سب ارینج بھی میں نے ہی کیا ہے، وہ مزید گویا ہوئی۔ سب اسٹوڈنٹس اس کے اعتماد پر حیران ہو رہے تھے، جبکہ مصعب علی یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اسی اکیڈمی میں پڑھتا تھا اور انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آپ میرے آفس میں آئیں، وہ اسے کہہ کر مڑ گئے تھے، جبکہ مہاوش مسکراتی ہوئی ان سب کی جانب متوجہ ہوئی، جنہوں نے سر کے جانے کے بعد اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ ابھی آتی ہوں، پھر مل کر کیک کھاتے ہیں۔ وہ باہر نکل گئی۔ یس سر،
वो उनके ऑफिस में दाखिल हुई तो वो दरवाजे की जानिब पुश्त किए ग्लास वॉल से बाहर देख रहे थे। क्या था ये सब? वो सर्द मोहरी से उसकी जानिब देख रहे थे। पहली बार महाविश को उनसे खौफ महसूस हुआ था। सर, आपका बर्थडे था तो मैंने पार्टी अरेंज की और शट अप। वो गैज़ो गज़ब के आलम में उसके करीब आए। मैंने आपको बताया था मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर क्यों मेरी इजाज़त के बगैर किया ये? वो उसकी आंखों में झांकते हुए गुस्से से पुकारे और महाविश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी पत्थर या शायद किसी चट्टान के सामने खड़ी है जिससे वो अपना सर टकरा सकती है मगर उसको कभी भी मुसख्खर नहीं कर सकती। आपको ये अच्छा नहीं लगता मगर मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आप अच्छे लगते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपने शट अप। उनका हाथ फिजा में बुलंद हुआ था और वहीं मोल्लिक रह गया था। मेरी और अपनी नहीं तो कम से कम अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल करें जिन्होंने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात का शिकार हुए वो उसे देख रहे थे और उसकी जुर्रत पर हैरान हो रहे थे। रुक क्यों गए? मारे ना। भाविश ने दुख से उनके उठे हुए हाथ को देखते हुए कहा। मैं आपको एकेडमी से निकाल रहा हूँ। वो उसकी सरकशी से डर गए थे, जानते थे सरकश मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। निकाल दें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बात तो तब है कि मेरे दिल से खुद को निकाल कर दिखाएं। उसने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा। मगर ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं आपको हासिल करके रहूंगी। वो तेजी से मुड़ी और बाहर निकल गई जबकि वो पत्थर का बुत बने उसके अल्फाज में खो गई। अलीशा को किसी तरह सुकून न मिल रहा था। शादी को 7 साल गुजर गए थे मगर उसकी गोद हरी न हो सकी थी। डॉक्टर तैमूर अब्बास उसे वालेहाना चाहता था। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता मगर अलीशा का दिल मानने से इनकारी था और अब उसे ये एहसास घेरे हुए था कि जो कुछ मामा ने गुलिब्सा और अरूबा के साथ किया था उसकी सजा इन दोनों बहनों को मिली थी। वो तैमूर अब्बास के साथ अरूबा से मिलने उनसे माफ़ी मांगने जा रही थी। अलीशा, उसे देखकर अरूबा बहुत खुश हुई। अलीशा की कभी उससे ना बनी थी। वो हमेशा उससे बदतमीजी किया करती थी, उसका दिल दुखाती थी। अरूबा गजनफर ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो अरूबा। वो उसके आगे हाथ जोड़ रही थी और फिर अचानक नीचे झुकते हुए उसने अरूबा के पांव पकड़ लिए थे। अलीशा प्लीज। अरूबा ने उसे शानों से पकड़कर सीधा किया। ये क्या कर रही हो? वो ऊंची आवाज में रो रही थी। तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अरूबा ने उसे साथ लगाया। तुम्हारा यही ज़र्फ़, यही बड़ापन हमें ले डूबा। मैं और नवेला बस कर भी न बच सकीं और तुम और तो फ़रवा खुश और शादमान ज़िंदगी गुज़ार रही हो। हमें हमारी माँ के गुनाहों की सज़ा मिली। नवेला कहती थी मामा का किया हम दोनों के आगे आएगा और मैं उसकी बात समझ न सकी। उसने ठीक कहा था। हम दोनों को बहुत बड़ी सज़ा मिली और तुम दोनों को तुम्हारी माँ के सब्र और तुम दोनों की नेक नीति का सिला मिला। अरूबा ने उसे सोफे पर बिठा दिया था मगर वो उसके अल्फाज पर अभी तक गौर कर रही थी। उसको समझ ना आ रही थी। फरवा तुम्हारी सगी बहन है अरूबा। अरूबा बेयकीनी से उसे देख रही थी। अलीशा उसे सब कुछ बताने लगी। अब अरूबा के आंसू न थम रहे थे। हर हकीकत पहले से ज्यादा तकलीफ दे थी। फरवा उसकी बहन थी। उसे समझ ना आ रहा था कि इस बात पर खुश हो या आंसू बहाए। उसकी मामा उसकी पैदाइश पर फोत नहीं हुई थी बल्कि अलीशा। वो उसके गले लगकर बहुत देर तक रोती रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है मगर फिर प्लीज़ अरूबा मुझे माफ़ कर दो। अलीशा ने एक मर्तबा फिर उसके आगे हाथ जोड़े थे। मैंने तुम सबको माफ़ किया अलीशा। अरूबा ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे जबकि अपने आंसुओं को बह जाने दिया। अलीशा चली गई थी उसे अजियतों की गहरी खाई में फेंक कर। वो लाउंज की ग्लास वॉल में जा खड़ी हुई और बाहर देखने लगी। बाहर शाम खासी गहरी हो गई थी। हर सो गहरी खामोशी का राज था। बिल्कुल ही ऐसी खामोशी जैसी उसके वजूद और दिल पर छाई हुई थी। दोनों बच्चे घर पर न थे जबकि हसन behzad फाकलीद हसन से नाराज होकर इंग्लैंड चले गए थे। अरूबा। उसके हुक्म में फाकलीद हसन की आवाज़ उभरी थी। उसे जल्दी से आंसू पोंछ डाले और मुड़कर उसे देखा। वो 3 दिन के लिए गया था मगर दूसरे रोज ही वापस आ गया था। तुम रो रही थी? वो बगौर उसके भीगे चेहरे को देखते हुए बोला। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ फाकलीत कि मैं कभी किसी के रोने की वजह नहीं बनी। रोना बुरी बात नहीं है मगर किसी को रुलाना बहुत गलत है। वो मायने खेजी से बोली थी। वो उसे कोई जवाब ना दे सका।
दफातन लाउंज का दरवाज़ा खुला और महाविश तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। उसने बैग और किताबें वहीं सोफ़े पर फेंक दिए और भागती हुई अपने कमरे में गई। इसे क्या हुआ? फ़ाकलीत हसन हैरत से बोला। अरूबा तेज़ी से बेटी के रूम की जानिब बढ़ी। फ़ाकलीत, उसकी घबराई हुई आवाज़ फ़ाकलीत हसन के समातों से टकराई। जल्दी आएँ। वो कमरे की जानिब भागा था। ज़ैन नदीम के लाख इनकार के बावजूद मामा ने उसकी एक ना सुनी और उसका रिश्ता लेकर नवेला के घर चली गईं। सूफिया पर तो जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। गज़नफ़र अली से मशवरे के बाद उन्होंने हाँ कर दी थी। आज नवेला की रुखसती थी। दुल्हन बनी बैठी वो अरूबा की मुंतज़िर थी, मगर अरूबा नहीं आई थी। आप? ज़ैन नदीम फरवा को नवेला की बहन के रूप में देखकर शॉक था। बरसों बाद उससे सामना हुआ था तो अज़ियत के बहुत से दर वाह होने लगे थे। दूसरी जानिब फरवा ये जानकर शुजदर रह गई थी कि वो इतने बरसों से तन्हा रह रहा है। उसे आज अंदाज़ा हुआ था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। ये सब उसे तकलीफ से दो चार कर रहा था। उसे नवेला पर तरस आने लगा था। समीना बेगम बहुत चाव से उसे ब्याह कर ले गई थीं। दिल खोल कर अरमान पूरे किए थे। खूब रस्मों के बाद उसे ज़ैन नदीम के कमरे में पहुंचाया गया था। मेरे बेटे ने ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, मगर मुझे यकीन है तुम उसके लिए बहार की नवीद बनकर मेरे आंगन में उतरी हो। तुम्हारी पेशानी पर सच्चाई और अच्छाई लिखी हुई है। मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत और वफा से खुशियों पर यकीन करना सिखा देना। वो उसके पास बैठी मोहब्बत से कह रही थी। ज़ैन नदीम दस्तक देकर अंदर आया था। क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं बहू को मामा? उसकी आमद से नवेला कुछ अलर्ट होकर बैठ गई थी। बहू क्यों? मेरी तो बेटी है। उन्होंने नवेला का हाथ पकड़कर उसकी पुश्त पर बोसा दिया। माँ, ऐसे कहकर रिश्तों में कंफ्यूजन ना डालें। नवेला को उसकी बात पर हंसी आई थी, मगर वो जब्त किए बैठी थी। माँ, इनसे पूछ लें इन्हें चाय बनानी आती है? वो शरीर हुआ। नहीं भाई, मैं अपनी बेटी से चाय नहीं बनवाऊंगी, ना ही कोई काम करवाऊंगी। नवेला को इन माँ बेटे की कुछ बातें समझ आ रही थीं और कुछ नहीं। मामा बहुत सी दुआएं देकर जा चुकी थीं। ज़ैन नदीम उसके पास आ बैठा था। चंद साने वो उसे देखता रहा। उसे बहुत कुछ याद आने लगा था। आपकी सच्चाई ने मुझे इतना मुतासिर नहीं किया जितना उस बात ने कि आपको झूठ बोलकर नींद नहीं आती। वो नरम लहजे में बोल रहा था। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? वो अचानक बोला। मुझे नमाज पढ़नी है, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। श्योर, ज़ैन नदीम उठ खड़ा हुआ था। नमाज तो मुझे भी पढ़नी है। कुछ ही देर में वो दोनों नमाज के लिए खड़े हो चुके थे और बिलाशुबा दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत मुख्तलिफ और पाकीज़ा। महावेश हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो बेहोश थी। अरूबा को उसकी फ्रेंड ने एकेडमी में होने वाले वाक़ये के मुतल्लिक बताया था। वो ड्राइवर के साथ एकेडमी आई थी। वो गुस्से के आलम में ऑफिस तक आई। दिल में इरादा करके आई थी कि महावेश के सर को खूब खरी खरी सुनाएगी। अंदर कदम रखते ही वो साकित हो गई। उसकी आंखें पथरा गईं। वो बेयकीनी के आलम में सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे शख्स को देख रही थी। दूसरी तरफ भी हाल उस जैसा ही था। दोनों बिना पलकें झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। आप? बिलाखिर वो होश में आते हुए उठ खड़ा हुआ। आप यहाँ कैसे? वो इस्तेफामिया लहजे में बोला। मैं महाविश की मदर हूँ। ईसा अहमद की समातों पर अरूबा ने बम फोड़ा था। क्या कहा है आपने मेरी बेटी को कि वो इन हालों में पहुंच गई है? वो चलती हुई उसके ऐन सामने आ खड़ी हुई थी। उसके बढ़ते कदमों को रोका है। वो नादान है, मैं नहीं। अरूबा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। उसके लिए एक और शौक था। वो तो महाविश से उसका नाम सुनकर ही चौंकी थी। क्या मतलब? वो हैरत से गोया हुई। आपकी बेटी। वो इतना कहकर खामोश हो गया। मजीद बोलने की उसमें हिम्मत ना थी। अरूबा गजन पर उसे देख रही थी। आप मुझसे सवाल करने के बजाय उससे पूछें, ये ज़्यादा मुनासिब होगा। वो उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रहा था, मगर उस इतना हौसला खुद में ना पाता था कि अरूबा गजनफर से ये कहता कि तुम्हारी बेटी मुझसे मोहब्बत करती है। वो आगे बढ़ी और उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो शुश्तर रह गया था। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको हरगिज माफ़ नहीं करूंगी। वो उसके बेहद करीब खड़ी थी। आज इतने बरसों बाद उसे अपने रूबरू देखकर ईसा अहमद के दिल की हालत फिर से गैर होने लगी थी। उसका जी चाहा वो वक्त को यहीं रोक ले, मगर ऐसा मुमकिन न था। वो बेबस खड़ा था। मैं बेकसूर हूँ अरूबा। वो सर झुकाए खड़ा था। ज़रूरी नहीं हर बार आप बेकसूर साबित हो जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको माफ़ भी कर दिया जाए। उसने एक झटका देकर ईसा अहमद के गिरेबान को छोड़ा था।
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار میں ہی قصوروار ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی کو محبت کی ترغیب نہیں دی، وہ صاف انکاری تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہوگا آپ نے جو وہ آپ کی اور اپنی عمروں کے فرق کو بھول گئی۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ اس بار وہ عیسیٰ احمد کو معاف نہ کر سکتی تھی۔ اسے یہ اس کی سازش لگی تھی۔ محبت خود بخود ہو جاتی ہے روبا صاحبہ، یہ سکھانے سے نہیں آتی۔ وہ زہر خوند ہوا۔ آپ نے کب مجھے خود سے محبت کرنے کو کہا تھا؟ مجھے آپ سے ہونی تھی، ہو گئی۔ وہ اس کے اس انداز پر بل کھا کر مڑی تھی۔ اسے عیسیٰ احمد کی بات سخت بری محسوس ہوئی تھی۔ شٹ اپ عیسیٰ احمد، اسے لتاڑا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے۔ وہ پھنکاری۔ عیسیٰ احمد تڑپا۔ محبت کوئی گناہ نہیں کہ اس پر شرمسار ہوا جائے۔ بہت پاکیزہ محبت کی ہے میں نے آپ سے۔ اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ اروبا غضن پر اسے شرمندہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ اپنی محبت پر کیوں شرمندہ ہوتا؟ اور اگر محبت گناہ ہے تو جا کر اپنی بیٹی کو سمجھائیے، جو مجھ سے یہ کہہ کر گئی ہے کہ آپ کو حاصل کر کے رہوں گی۔ اروبا غضن پر دم بہت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر تیزی سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ عیسیٰ احمد اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا جی چاہا اسے روک لے، اسے بتائے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی کیسے گزری۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے بھول نہیں پایا، مگر کبھی بھی وہ اسے اپنے دل کی بات نہ بتا سکا تھا۔ وقت نے اسے کبھی موقع نہ دیا۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آیا مجرم بن کر آیا۔ نویلا نے فجر کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور سربسجود ہو کر اس کا شکر ادا کیا تھا۔ زین ندیم اور اس کی ماما بہت اچھے لگے تھے اسے، بڑے دل اور اعلیٰ ظرف کے مالک، جنہوں نے اس کی طلاق کے بارے میں جان کر بھی اسے اپنا لیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ نماز پڑھ کر وہ اٹھی اور ماما کو کال کی۔ تم ٹھیک ہو نویلا؟ زین تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ تم خوش ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کرتی گئی تھی۔ زین بہت اچھے ہیں ماما، اس نے کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور زین ندیم نے قدم اندر رکھا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا اور اب زیر لب مسکرا رہا تھا۔ جی ماما، نہیں ناشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کروں گی۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، اس نے زین ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ رائے قائم کرنے میں بہت جلدی نہیں کی آپ نے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا نویلا خوب سمجھ رہی تھی۔ وہ دھیمے پن سے مسکرا دی۔ ماما میرے لیے پریشان تھیں، ان کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی میں، اس نے وضاحت کی۔ زین ندیم اس کے جواب پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا۔ اسے انیتا بیگ اور اس کی خود غرضی یاد آئی تھی۔ جو انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولا۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ اس کی پیشکش پر وہ ہنس دیا تھا۔ ماما نے آپ کو کچن میں دیکھ لیا تو خفا ہوگی مجھ سے۔ ایک دن کی دلہن سے ایسی آفر کی توقع نہ تھی اسے۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میں اپنی مرضی سے بنا رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اور پھر میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ زین ندیم اس کے ساتھ کچن میں آ گیا تھا۔ نویلا نے چائے بنائی اور زین ندیم نے اسے وہ بات بتائی جو ماما نے اسے شادی کرنے کے لیے بہو اور چائے کے حوالے سے کی تھی۔ ویری انٹرسٹنگ، وہ مسکرا دی۔ چائے پی کر بتائیں کہ مجھے آپ کتنے نمبر دیتے ہیں، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زین ندیم نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ نویلا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سپ لیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ نہیں اچھی بنی، وہ مایوس کن لہجے میں بولی تو زین ندیم شرارت بھرے انداز میں ہنس دیا۔ لڑکی، مجھے پتا ہوتا تمہیں چائے بنانی نہیں آتی تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتا۔ نویلا اس کی شرارت بھانپ چکی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی جا رہی تھی۔ 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں، شرارت آمیز سنجیدگی سے کہتے ہوئے زین ندیم نے جیب سے والیٹ نکالا اور 5,000 کا نوٹ اسے دیا۔ میں کبھی بھی آپ کی خدمت یا آپ کے کسی کام کے لیے آپ سے پیسے نہیں لوں گی، وہ نوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اسے میری طرف سے پہلا گفٹ سمجھ لو، وہ پیسے دینے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ آپ ان پیسوں سے کچھ خرید کر دے دیجیے گا، اور رہی بات گفٹ کی تو وہ آپ مجھے دے چکے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پہنے کنگن زین ندیم کے سامنے لہرائے۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، بہت مشکل وقت گزارے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ اللہ پاک ان سب دکھوں کے بدلے اتنی اچھی بیوی سے نوازے گا مجھے۔ اس نے کھلے دل سے نویلا کو سراہتے ہوئے پیسے واپس رکھ لیے تھے۔ آپ خود بہت اچھے ہیں زین، اور آپ کی ماما بھی، آپ دونوں کا دل اور ظرف بہت بڑا ہے۔ نویلا نے بھی بلا جھجک ان دونوں کی تعریف کی تھی۔ اسے واقعی زین ندیم بہت اچھا لگا تھا۔
وہ جس نے عیسیٰ احمد کے بعد اپنے دل کے دروازے کو ایسے ایسا قفل لگایا تھا کہ جسے کبھی بھی نہ کھولنے کا ارادہ کیا تھا، مگر ایک ہی دن میں وہ اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا، اسے بہت اچھا اور بہت اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ مہاوش کو بہت مشکل سے ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اسے کوئی شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ فاقلیت حسن بہت پریشان تھا۔ عروبہ غضنفر نے حسن بہزاد کو کال کی تھی اور وہ دوڑے چلے آئے تھے۔ شہیر اور مہاوش میں ان کی جان تھی۔ مہاوش کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسے ایک مسلسل چپ لگی ہوئی تھی۔ فاقلیت حسن نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی کہ وہ کچھ بولے بتائے، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی، بس خاموشی سے خلا میں گھورتی جاتی یا پھر آنسو بہاتی رہتی۔ سب اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، مگر اس کے لبوں کا قفل نہ ٹوٹا۔ بالآخر مہاوش نے عروبہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور اس کے منہ سے عیسیٰ احمد کے لیے محبت کا اظہار سن کر عروبہ غضنفر کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے برسوں پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ بیٹا، وہ آپ کے ٹیچر ہیں، آپ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، عروبہ غضنفر نے سمجھانا چاہا۔ ماما، وہ نحیف آواز میں بولی، مجھے اگر وہ نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ مہاوش اپنی ماں سے بہت مختلف تھی۔ وہ بہادر تھی، جلد گھبراتی نہیں تھی، مگر اس محبت نے اسے کملا دیا تھا۔ اس کے علاوہ جس سے بھی کہو گی ہم تمہارا رشتہ طے کروا دیں گے، مگر یہاں ممکن نہیں ہے۔ عروبہ غضنفر اسے جھوٹی تسلی نہ دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ مر کر بھی ایسا نہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں پاپا سے بات کروں گی۔ فاقلیت حسن اور حسن بہزاد اندر داخل ہوئے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فاقلیت حسن نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ مہاوش نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ حسن بہزاد نے بغور اسے دیکھا۔ پاپا، وہ کمزور آواز میں بولے۔ جی میری جان، فاقلیت حسن نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ عروبہ کی جان پر بن آئی تھی۔ مہاوش بیٹا، آپ ابھی ریسٹ کرو، بعد میں پاپا سے بات کر لینا۔ عروبہ نے اسے بولنے سے منع کیا۔ حسن بہزاد کے نمبر پر کال آنے لگی تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عروبہ کے منع کرنے کے باوجود مہاوش نے باپ کو سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ پاپا پلیز ڈو سم تھنگ، وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ریلیکس بیٹا، فاقلیت حسن نے اس کو تسلی دی، مگر در حقیقت وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ آپ بات کریں نا ان سے۔ عروبہ کو مہاوش سے اس بے باکی کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ اس کی بیٹی تھی، مگر اس کی کوئی عادت عروبہ پر نہ تھی۔ ہاں کروں گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ وہ رات عروبہ غضنفر نے جاگتے ہوئے بے چینی میں گزاری تھی۔ فاقلیت صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو عروبہ اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس عروبہ کو دیکھے گیا۔ مہاوش بچی ہے، اسے ابھی کہاں اتنی سمجھ، مگر ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس کی فضول بچکانہ خواہش کو سیریس لے لیں۔ اس نے محتاط انداز میں مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ میری بیٹی بے وقوف نہیں، نہ ہی کوئی فضول چیز پسند کرتی ہے۔ فاقلیت حسن کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تو گویا وہ اس کی ضد پوری کرنے کا سوچ چکا تھا۔ آپ اس کی بات مان کر بہت نقصان اٹھائیں گے۔ ہاں، مگر تم اتنی مخالفت کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا تو عروبہ کچھ گڑبڑا گئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ آپ خود سوچیں، اس کا ٹیچر ہے تو عمر میں بھی اس سے بڑا ہوگا زیادہ۔ اس نے فوراً توجہ پیش کی۔ میں اس سے ملے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، وہ جانے لگا۔ تو آپ اس سے جا کر کہیں گے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو؟ عروبہ کی جان پر بن آئی۔ اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، وہ کہہ کر نکل گیا۔ عروبہ نے سر تھام لیا۔ زین ندیم اور نویلا نے فوراً ہی اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ ماما نے دونوں کو کافی سمجھایا کہ چھٹی لے کر ہنی مون پر چلے جائیں، مگر دونوں ہی رضامند نہ ہوئے۔ ہم اپنے گھر پر اور کام کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں ماما، نویلا نے کہا۔ اتنی سعادت مندی بھی اچھی نہیں ہوتی بیٹا، ماما نے اسے پیار سے سمجھایا۔ یار ماں، اب میری بیوی کو غلط پٹیاں تو نہ پڑھائیں، وہ شرارت آمیز سنجیدگی سے بولا۔ بس تم رہنے ہی دو زین، وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ نہ خود آرام کیا اور نہ بچی کو 4 دن شوق اور سکون سے تیار ہونے دیا۔ گھر رہتی، کچھ کھاتی پیتی، کہیں آتی جاتی، مگر تمہارے اپنے ہی اصول ہیں۔ زین ندیم اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پہلو میں جا بیٹھا اور بازو ان کے گلے میں حمائل کر دیے۔ میری پیاری ماں، خفا تو مت ہوں، وہ شرارت سے گویا ہوا۔ صاف کیوں نہیں کہتی، بہو سے کام کروانا چاہتی ہیں، اسے اپنے سامنے رکھ کر اس پر روب جھاڑنا چاہتی ہیں۔ نویلا اس کی باتوں کو خوب انجوائے کر رہی تھی، وہ مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ ماما مزید خفا ہو گئیں۔
دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، لڑائی کروانا چاہتے ہو ہم ماں بیٹی کی؟ انہوں نے نویلا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور بات کے اختتام پر زین ندیم کو گھورا۔ توبہ استغفر اللہ، مجھ معصوم پر اتنا بڑا الزام؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ میں جیسے جانتی نہیں کتنے معصوم ہو تم۔ ان کا غصہ دور نہ ہو رہا تھا۔ ماں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ نے خود ہی بہو پر کوئی جادو کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے ماما کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا۔ اب زین ندیم نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ لو سن لو اس کی بات، میں کیوں کرنے لگی جادو؟ اور پھر یہ میری بہو نہیں بیٹی ہے۔ نویلا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ ان دونوں کی اس نوک جھونک سے خوب لطف اٹھا رہی تھی۔ ماما زین مذاق کر رہے ہیں۔ اب نویلا کو مداخلت کرنا پڑی۔ بس تم آج اسے کہیں لے کر جاؤ، انہوں نے حکم صادر کیا۔ جو حکم میرے آقا۔ وہ ابھی تک غیر سنجیدہ تھا، اب کی بار اس کی اندازی گفتگو پر وہ بھی ہنستی تھیں۔ ان کو ہنستا دیکھ کر زین ندیم اور نویلا بھی ہنس دیے تھے۔ زین اور ماما نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے تھے، نویلا نے بھی بہت مصیبتیں اٹھائی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے انعام تھے، صبر کا، استقامت اور خدا پر یقین کا۔ علیشا فروا سے ملنے آئی تھی۔ فروا اور مصب مہوش کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ ماشاء اللہ آپ کا بیٹا تو پورا جوان ہو گیا ہے، علیشا نے رشک بھرے انداز میں کہا۔ جی ماشاء اللہ، فروا نے محبت سے بھرپور نگاہ مصب علی پر ڈالی۔ فروا، اس نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ علیشا کی آنکھوں میں تڑپ تھی، ایک محسوس کی جانے والی پیاس۔ فروا اسے دیکھے گئی۔ میری شادی میرے ماموں کے بیٹے عدیل سے ہوئی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں اس سے نفرت کرنے لگی، مگر میں نے کچھ سیکھا نہیں۔ میری فطرت، میری سوچ نہ بدل سکی، اور جب ہم زندگی میں آنے والی مصیبتوں، چاہے وہ آزمائش ہو یا سزا، اس سے کچھ نہ سیکھیں تو پھر ہمیں اس سے بھی بڑی مصیبت اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر تب تک دکھوں کا بوجھ ڈالتا رہتا ہے جب تک کہ ہم اپنی غلطی کو مان نہ لیں، اس سے کچھ سیکھ نہ لیں۔ میری دوسری شادی ڈاکٹر تیمور عباس سے ہوئی۔ وہ اس طرح اسے بتا رہی تھی جیسے یہ سب جانتی نہ ہو، اسے تو سب کچھ معلوم تھا۔ اب کی بار اللہ نے مجھے جس سزا سے دوچار کیا ہے وہ بہت زیادہ اذیتناک ہے پروا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ میں نے دنیا کے ہر کونے میں جا کر دیکھ لیا، کوئی ڈاکٹر اور کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، مگر اس نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ مجھے معاف کر دو فروا۔ اس نے اچانک ہاتھ جوڑے۔ مصب علی وہاں سے جا چکا تھا، اب صرف وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا شاید۔ وہ شدید اذیت سے دوچار تھی۔ میں نے ہمیشہ اس خیال کے ساتھ زندگی گزاری کہ میرے اختیار میں سب کچھ ہے، مگر اب جا کر پتہ چلا کہ ہم تو ہمیشہ اس کے محتاج رہتے ہیں۔ فروا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب جا بیٹھی۔ میں بہت بے بس اور مجبور ہوں فروا۔ اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ مجھے تو تم نے کچھ نہیں کہا، فروا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کھول دیے۔ مگر اروبا کو بہت کچھ کہا ہے، وہ ندامت سے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ تو اس سے معافی مانگو۔ فروا نے اس کے پیر پکڑ رکھے تھے۔ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ تو پھر میں نے بھی معاف کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر علیشا کو گلے سے لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فروا اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ مجھے آج پتہ چلا پاپا ساری زندگی کو لفظہ آنٹی کو کیوں نہیں بلا سکے۔ جب ان کی بیٹیاں اتنی اچھی اور بڑے دل اور ظرف کی مالک ہیں تو وہ کتنی اچھی ہوں گی۔ اور فروا کو تو اس کے الفاظ میں کھو گئی کہ اروبا نے مجھے معاف کر دیا۔ علیشا اس سے الگ ہوئی۔ کیا اروبا مجھے بھی معاف کر دے گی؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے علیشا کو دیکھ رہی تھی۔ علیشا چلی گئی تھی اور فروا پر سوچ کے نئے در وا کر گئی تھی۔ فی الحال تو اسے مصب کے ساتھ جانا تھا، مگر اسے دل میں تہیہ کیا تھا کہ وہ اروبا سے ضرور ملے گی۔ فاقلیت حسن آفس جانے کے بجائے مہاوش کی اکیڈمی سے آنر کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تھا۔ گیٹ پر بیل دے کر وہ انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا۔ مجھے عیسیٰ صاحب سے ملنا ہے، اسے سلام کرنے کے بعد کہا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بزرگ مہذبانہ انداز میں بولے۔ مجھے ان سے بہت ضروری ملنا ہے، اس نے فوراً کہا۔ اچھا آپ آئیے۔ فاقلیت حسن اس کی تقلید میں چلتا ہوا اندر آیا۔ آپ بیٹھے، میں صاحب کو بلاتا ہوں۔ اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی۔ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی طبیعت، آپ ان سے کہیں مہاوش کے فادر آئے ہیں۔ ادھیڑ عمر ملازم سر ہلا کر چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں عیسیٰ احمد نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ تم؟ فاقلیت حسن اپنے سامنے اسے دیکھ کر گنگ رہ گیا۔
تو یہ تم ہو جس سے میری بیٹی کو بہکایا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے کے عالم میں بولا۔ عیسیٰ احمد کی شیب ہلکی ہلکی بڑی ہوئی تھی، چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بس ایک نظر فاقلیت حسن کے بپھرے انداز کو دیکھا۔ بیٹھ جائیں، صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بیٹھ چکا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، وہ پھنکارا۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنے اسٹوڈنٹ کے سوا کچھ سمجھا کبھی اور نہ ہی سمجھتا ہوں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا اس غلطی کی وضاحت دے رہا تھا جو اسے کی ہی نہ تھی۔ تمہیں دور رہنا چاہیے تھا اس سے، وہ زہر میں بھجے لہجے میں بولا۔ میں کبھی اس کے قریب نہیں گیا، اس کی اور میری عمر میں واضح فرق ہے۔ وہ مہوش کا باپ تھا، عروبہ غضنفر کا شوہر، اور اسی لیے عیسیٰ احمد چاہ کر بھی اسے اس کی بیٹی کی بے باکیوں، اس کی دھمکی اور صاف اور واضح الفاظ میں اظہار محبت کے متعلق نہ بتا سکا، اور فاقلیت حسن کی باتیں سنتا رہا۔ برسوں پہلے تمہاری وجہ سے جو کچھ عروبہ کے ساتھ ہوا، آج تک میں اسے سنبھالنے میں لگا ہوا ہوں، اور اب میں تمہیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بھاگنے نہیں دوں گا۔ تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی۔ عیسیٰ احمد نے بے یقین نگاہوں سے فاقلیت حسن کو دیکھا تھا، اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ کیسی عجیب بات کہہ گیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے، اس سے آگے وہ بول ہی نہ سکا۔ وہ کیسے بول سکتا تھا؟ وہ عروبہ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی، میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ فاقلیت حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو میری زندگی کے متعلق فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میری طرف سے انکار ہے، اس نے ہمت مجھ جمع کر کے کہہ دیا۔ فاقلیت حسن مڑا اس کے قریب آیا۔ تو پھر میں عروبہ کو طلاق دے کر تمہارے پاس چھوڑ جاتا ہوں، اس سے تو تم بہت شوق سے شادی کرو گے نا؟ اسی کے انتظار میں آج تک تنہا گھوم رہے ہو نا؟ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بولتے ہوئے، عیسیٰ احمد کا کالر پکڑ کر اسے جھاڑتے ہوئے وہ بولا تو خوف کی ایک لہر عیسیٰ احمد کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ احمد کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ میں آج ابھی اسی وقت گھر جا کر ایسا ہی کروں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ عیسیٰ احمد اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا تھا۔ یہ کیسا عجیب سودا کیا تھا؟ فاقلیت حسن نے اس سے عروبہ غضنفر کی خوشیاں گروی رکھ کر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ خزانہ جو تمام عمر اس نے سینے سے لگائے رکھا، جسے سینت سینت کر رکھا، وہ اسے لوٹ کر لے گیا تھا۔ وہ اسے عروبہ غضنفر سے محبت کرنے کا حق چھین کر لے گیا تھا۔ عیسیٰ احمد ہار گیا تھا، ایک مرتبہ پھر فاقلیت حسن سے ہار گیا تھا۔ اب کی بار وہ زیادہ بری طرح سے ہارا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ اس سے عروبہ کو چھین کر لے گیا تھا، اب کی بار وہ اس سے اس کی محبت بھی لے گیا تھا، اور وہ ہاتھ ملتا بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔